of course, there are so many powerful people that are being revealed here. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अभी थोड़ी देर के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो खिताब करेंगे कौम से। उनके साहबजादे जो हैं हुसैन नवाज, वो कोशिश कर रहे थे कल से मीडिया पे कि किसी तरह से ये मामला रिजॉल्व हो जाए जो ऑफशोर कंपनीज़ का है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं शरीफ खानदान की पाकिस्तान से बाहर बरतानिया में। और शरीफ खानदान पहले उनको डिसोन करता रहा, बाद में उन्होंने इसको ओन कर लिया इन प्रॉपर्टीज़ को। और इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कुछ नए हकायक भी आज सामने आए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन कुछ 4-5 बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या शरीफ खानदान को कम से कम उन 4-5 बातों का जवाब देना चाहिए। मेरे साथ जो मेहमान आज मौजूद होंगे, असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। वो इमरान खान साहब के साथ मिलकर उन्होंने इसके ऊपर खासा आज भी मीटिंग की है, कल भी वो इसके ऊपर खान साहब के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने उनकी जमात ने इस पर बड़ा स्टांस लिया हुआ है। असद उमर साहब होंगे, निहाल हाशमी साहब होंगे और सेनेटर हैं PMLN से, बड़ी मेहरबानी आपकी। सलमान बलोच साहब मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से ज्वाइन करेंगे। उनसे हम पूछेंगे कि अब क्या मुस्तकबिल होगा इस हुकूमत का और एक ऐसी हुक्मरान जमात का जिनके हुक्मरान या जिनके लीडर जो हैं उनके ऊपर इस किस्म के एलिगेशंस सामने आ रहे हैं और नए से नए सबूत निकल रहे हैं। जो बड़े अहम सवाल है उनमें एक ये है कि जो 2 कंपनियां 1993 और 1994 में बनी थी, नीलसन इंटरप्राइजेस और नेस्को लिमिटेड, ये इसका जवाब देना पड़ेगा शरीफ खानदान को कि ये शरीफ खानदान कब से इन कंपनियों के साथ मुंसलिक है और इनसे कितना फायदा उठाया, कब फायदा उठाया। क्योंकि मुबैना तौर पे ये कंपनी, जिस तरह हुसैन नवाज कह रहे हैं कि हमने सऊदीया में कारोबार किया, वहां से बेचा, बेचने के बाद वो पैसा हम लेकर गए बरतानिया में और वहां हमने ये कंपनियां खरीदी ऑफशोर, तो वो डिनाई हो रहा है मामला। क्योंकि इन कंपनीज के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो शरीफ खानदान के साथ तकरीबन 2 दहाइयों से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए शरीफ खानदान को इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा जो बड़ा अहम नुक्ता एक उठता है वो ये है कि अगर अपनी हलाल की रकम कानूनी तरीके से बरतानिया में पहुंचाई थी इन्होंने, तो फिर खुफिया कंपनियां बनाने की जरूरत क्या थी। यानी ये जो एक कंपनी होती है ऑफशोर कंपनी, इसका मतलब बड़ा सादा ये है कि आपने अगर टैक्स से बचना है, अगर आपने किसी से छुपा के अपने पैसों को रखना है, या आप अपने कारोबार को किसी से छुपाना चाहते हैं, या आप अपनी मालूमात तक किसी और को रसाई नहीं देना चाहते माली मामलात की, या आपके पास कोई ऐसा पैसा है जो इलीगल है, तो फिर आप ऑफशोर कंपनी बनाते हैं। इसमें होता यह है कि एक फर्म जो है वो एक बंदा अपॉइंट कर देती है, वो आपकी जगह के ऊपर कंपनी बनाता है और आप उसके बेनिफिशियरी होते हैं, लेकिन आपका नाम कहीं पे नहीं आता। तो ये इस तरह की एक खुफिया कंपनी होती है। अगर ये हक हलाल का पैसा था और हलाल तरीके से बरतानिया गया था, तो फिर इसको खुफिया तरीके से रखने की और खुफिया तरीके से कंपनियां बनाने की क्या जरूरत थी। ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन है जो शरीफ खानदान को इसका जवाब देना चाहिए। शरीफ खानदान के पास मजीद कितनी ऑफशोर कंपनियां हैं, इसका भी उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक फर्म आई है और उससे जुड़ी 4 कंपनियां सामने आई हैं जिनका शरीफ खानदान के साथ ताल्लुक है। और इसके अलावा न्यूयॉर्क में कंपनी को 90s में शरीफ खानदान के साथ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जोड़ा जाता रहा, कुछ और कंपनियों को मुबैना तौर पे इनके साथ जोड़ा जाता रहा। क्या उसमें कोई हकीकत है या नहीं है, या यही सिर्फ 4 कंपनियां हैं, इसका भी शरीफ खानदान को वजाहत देनी चाहिए। एक ये कि क्या शरीफ खानदान इस स्कैंडल की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाना चाहता है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अभी आ जाएंगे, क्योंकि जो आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया अपने सदर को, जी आप असेंबलियां तहलील कर दें। अभी गो के उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, उन्होंने इसको रद्द कर दिया है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा है। कई मुल्कों में तहकीकात हो रही हैं। भारत में 2 आला सतह के जो जजेस हैं उनके ऊपर एक कमीशन बना दिया है मोदी सरकार ने कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो 5वां बड़ा अहम नुक्ता जो सवाल उठता है शरीफ खानदान से वो ये है कि क्या वजीर आजम के जो साहबजादे हैं या उनके जो बच्चे हैं वो अपना मालो दौलत जो उनके पास बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से बाहर मौजूद है, अरबों रुपए हैं, बहुत बल्कि अरबों से भी ज्यादा पैसे हैं, खरबों रुपए हैं, उनके बच्चे अपना पैसा पाकिस्तान में वापस लेकर आए, क्योंकि उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। वो सारी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पैसा लेकर आए, और अक्सर ये शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान से लोग पैसा लेकर बाहर जा रहे थे, मैंने कन्विंस किया और मैंने हालात बेहतर किए, आज लोग पाकिस्तान पे एतमाद कर रहे हैं। क्या उनके अपने बेटे अपने वालिद पे एतमाद करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान पे एतमाद करते हुए जो पैसा उनका पाकिस्तान से बाहर मौजूद है उसको पाकिस्तान में बाहर मुंतकिल करेंगे?
تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں جن کا ممکن ہے آج میاں نواز شریف صاحب جواب دیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے بات چیت کا آغاز میں کر لیتا ہوں. اسد عمر صاحب آگے. نہیں اچھا, میں نہال ہاشمی صاحب سے سب سے پہلے. نہال ہاشمی صاحب, یہ جو حسین نواز صاحب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ بار بار کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2006 اور 2007 میں ہم نے یہ کمپنیاں اون کی ہیں, انہوں نے, ان کے بھائی نے, ان کی بہن نے. وہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کی وہ بات نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ دوستوں سے پیسہ ادھار لیا, اس سے سعودیہ میں کاروبار کیا, سعودیہ کے کاروبار کو بیچا اور وہ بیچ کر پیسہ ہم لیگل طریقے سے برطانیہ لے گئے اور ہم نے آف شور کمپنیاں بنوا لی. ایک تو سر یہ بتائیے کہ اگر انہوں نے یہ کمپنیاں بعد میں بنائی ہیں تو ان کمپنیوں سے جڑی پراپرٹی شریف برادران کے ساتھ 2 دہائیوں سے کیسے جڑی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی, آپ نے خاصے پنڈورا باکس کھولا الزامات کا. بہرحال آپ کا حق ہے. پاناما نے کھولا. اور آپ نے کہا شریف خاندان, تو میں شریف خاندان کا نمائندہ نہیں ہوں, میں پی ایم ایل این کا نمائندہ ہوں. حسن نواز صاحب پی ایم ایل این کے نہ منسٹر ہیں, نہ لیڈر ہیں, نہ ایم این اے ہیں, نہ سینیٹر ہیں. وہ اپنے سوال جواب کے خود مختار ہیں. یہ میرے خیال سے ناجائز ہوگا, ہماری پارٹی کے ساتھ متعصبانہ رویہ ہوگا کہ ایک آدمی جو کہ میں آئی ایگری سر, آئی اپالوجائز. سر مجھے معذرت کرنے دیجیے سر, مجھے آن ایئر معذرت کرنے دیجیے, مجھے آن ایئر معذرت کرنے کا موقع دیجیے. اس کے بعد میں سر ایک منٹ معافی تو مانگنے دینا سر, معافی تو مانگنے دیں. میں آن ایئر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نے حسین نواز کا اور حسن نواز کا سوال آپ سے کیا, لیکن سر پھر شکایت آپ پرویز رشید صاحب سے کیجئے جو آ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کل سے. آپ پہلے ان کو پوچھئے, انہوں نے پوری پریس کانفرنس دوسرے بات کی جوابات آپ کو دے دوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی بیرون ملک نہ صرف نوکری کرتے ہیں بلکہ کاروبار کرتے ہیں. تو کاروبار کرنے میں منع نہیں. جب ہم دوسرے ملک کے سرمایہ کاروں کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں, اسی طرح سے دوسرے ممالک بھی پاکستانی سرمایہ, اور کئی بڑے پاکستانی صنعتی گروپ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے, ہانگ کانگ میں ہے, سنگاپور میں ہے, سری لنکا میں ہے, آسٹریلیا میں ہے, ملیشیا میں, جو کاروبار وہاں پہ کر رہے ہیں. اور ہم بسا اوقات اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ ترقی کر گئے. حسین نواز کبھی بھی ہمارے پارٹی کے ذمہ دار نہیں رہے, نہ کبھی حکومتی عہدے پہ رہے کہ لوگ ہماری پارٹی کو اس پہ فوکس کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیوں نہیں انویسٹمنٹ کرتے؟ جن حالات میں انہوں نے وہاں کمپنی کھولی تھی, نہ ان کے والد صاحب یہاں پرائم منسٹر تھے. اس وقت سر میں یہی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا سر, آپ دیکھیں بھائی گھما رہے ہیں بات کو. میں بھائی یہی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جن حالات میں انہوں نے کمپنی کھولی تھی, اب آپ ان کے والد یہاں سرمایہ تھے اس وقت. عمران میں 1 منٹ دے دے, لیٹ می فنش. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 93 اور 94 میں کمپنیاں ان کی تھیں. جتنی بڑی انویسٹمنٹ اور جتنی سن تو لینا سر, 1 منٹ مجھے دے دے. جتنی بڑی امپائر نواز شریف کے عزیزوں اقارب کا, شریف فیملی کا, اتفاق فاؤنڈری کا یہاں پہ ہے, کسی اور سیاسی کا نہیں ہے. سب سے بڑا آج بھی سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہے, کروڑوں میں ٹیکس دیتے ہیں. صرف ایک حسن اور حسین یہاں نہیں ہے, اور بھی جو, تو آپ جو کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ, اور پھر حسین نے باہر سے کما کے پیسہ یہاں بھی بھیجا ہے. 4 کروڑ یہاں پہ اس نے بھیجا جو باہر وہ کاروبار کرتا رہا. تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک پاکستانی نوجوان جو گزشتہ 20 سال سے ملک سے باہر ہے, جلا وطنی میں ہی ملک کے باہر رہا, اس نے وہاں سے سرمایہ کما, اب آف شور. یہ پیٹ میں مروڑ ہونا چاہیے تھا انگلینڈ والوں کے کہ آپ انگلینڈ میں کاروبار کر رہے ہیں, آف شور کمپنی. یہ انگلینڈ میں اگر وہ کوئی ٹیکس ایویژن کر رہے ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے, اور ہر بزنس مین کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو محفوظ کرے, بڑھائے اور فائدہ حاصل کرے. اب اگر وہ کہیں پہ, اچھا دوسری بات, اپنے بزنس کو آپ کی یہ ادارہ جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے, یہ بھی اپنا راز اشکار نہیں کریں گے, سب کے سامنے نہیں لائیں گے کہ ان کے کاروباری سیکرٹ کیا ہے. یہ ہر کا ڈومین ہے کہ وہ سر یہ ووٹ نہیں لیتے, سیکرٹ کو رکھے, یہ الیکشن نہیں لڑتے سر, ووٹ نہیں لیتے, عوام سے وعدے نہیں کرتے, عوام کے سامنے جلسے نہیں کرتے, اور پارسا ہونے کے دعوے دار نہیں ہیں. حسن نواز الیکشن نہیں لڑتے سر, لیکن ان کے والد لڑتے ہیں. اچھا چلے, میں سلمان بلوچ صاحب سے, آپ بات کو اور طرف لے کے جا رہا ہوں. میں سلمان بلوچ صاحب سے مجھے پوچھ رہے تھے. سلمان بلوچ صاحب مطمئن ہو جاتے ہیں, یعنی یہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس دور میں ہوا جب یہ جلا وطن تھے, لیکن جو ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ جلا وطن تھے تب کی بات نہیں ہے. یہ 2 کمپنیاں انہوں نے تب بنائی جب 93 اور 94 میں ایک تو ان کی حکومت تھی اور دوسرے میں یہ اپوزیشن میں تھے. تو یہ اس وقت پیسہ باہر لے جانا اور بے نامی کمپنی, ایسی کمپنیاں بنانا جن کا جو خفیہ رکھی جا سکتی ہوں, جن کا کوئی مالک کا آتا پتہ نہ ہو,
کہ اس کا مالک کون ہے. اس طریقے سے پیسے کو باہر لے کر جانا اور وہاں پہ رکھنا آپ کو لگتا ہے اس وقت ٹھیک تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین باہر لے کے گئے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بہت شکریہ عمران اور نہال بھائی کو اور ویورز کو السلام علیکم. دیکھیں عمران، بات صرف اتنی ہے کہ جو آف شور کمپنی اسٹیبلش کرنے کا جو بیسک پرنسپل ہے اور جو یورپ میں یا انگلینڈ میں جو آف شور کمپنیز قائم کی جاتی ہیں اس کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ آپ نے جو آپ کا بلیک منی ہے اس کو وائڈ کرنا ہے. یہ قوم کی نالج کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور وہ 16% 18% لیتے ہیں. وہاں پہ کوئی ٹیکس ایویژن کا مسئلہ نہیں ہے، ٹیکس اوائڈنس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پیورلی بلیک منی کو وائٹ منی کرنا ہے جو کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنے کسی بھی ملک سے جو ہے باہر بھیجی جاتی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ 93 94 میں یہ قائم ہوئی آف شور کمپنیاں. بالکل ہوئی. میں آپ کو جو ہے وہ حدیبیہ پیپرز مل کا وہ ریفرنس یاد دلا دوں جس میں آج کے موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کا 40 صفحے کا ایک کنفیڈنشیل اسٹیٹمنٹ موجود ہے. 40 یا 12 صفحے میں بھول رہا ہوں. اس کے ہر پیج پہ ان کے سائن ہے. اگر آپ اس کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. حسین نواز صاحب نے پچھلے دنوں جو آپ ہی کے ایکسپریس نیوز کے پروگرام جاوید چودھری صاحب میں یہ بڑا کنفیشن کیا، اعتراف جرم کیا. جی الحمدللہ میری آف شور کمپنیاں ہیں، الحمدللہ میں اسے اون کرتا ہوں، الحمدللہ یہ ہم نے قائم کی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے پاک لین میں فلیٹ خریدے. انہوں نے کنفیشن کیا ہے. اب وہ اب ریٹریٹ نہیں ہو سکتے. پھر جو تضاد آ رہا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. حسین نواز صاحب نے کہا کہ جی مریم صاحبہ اس میں ٹرسٹ کی ہیں. اس کے بعد بات صرف اتنی ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا نے یہ خبریں چلائی ہیں، تصاویر چلائی ہیں اور جو یہ پاناما لیکس آئی ہیں وہ انٹرنیشنلی آئی ہیں، پاکستانی میڈیا نے نہیں چلائی. اس کے بعد پاکستان نے اسے پک کیا ہے. وہاں پہ نواز شریف کی تصویر چل رہی ہے اور جب باپ ہوتا ہے نا وہی بیٹوں کو پیسے دیتا ہے کہ جاؤ یہ کاروبار کرو. پریکٹس یہی ہے ہمارے یہاں. لیکن اب یہ کہنا کہ جی پیسے ہم نے یہ کاروبار سے کمائے. آج کا حسین نواز کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم جلاوطنی میں گئے تو پیسہ یہاں سے لے کر گئے اور رہن سہن کے لیے لے کے گئے. رہن سہن کے لیے لے کے گئے تو پھر آپ نے دبئی میں جا کے اسٹیل مل لگا لی، سعودیہ میں اسٹیل مل لگا لی اور دبئی کی جو اسٹیل مل تھی آپ نے اس سے اتنا پیسہ کمایا کہ آپ نے جو ہے اس سے وہاں پہ کمپنیاں قائم کر لی. انگلینڈ میں آپ نے وہ پراپرٹیز بنا لی. تو یہ قوم کو سمجھ میں نہیں آ رہی. ہونا یہ چاہیے عمران کہ اب آپ کو جو اتنا بڑا جو آپ کا جھوٹ، اتنا بڑا آپ کا جرم جو سامنے آ گیا اس قوم کے، اور آپ قوم کے حکمراں ہیں، پوری پاکستانی قوم کے حکمراں، وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں، خطاب میں توقع کیا کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں ابھی پرائم منسٹر آف پاکستان خطاب کرنے آ رہے ہیں نا، ان سے توقعات بھی رکھنی چاہیے قوم کو. توقع تو یہ ہونی چاہیے. بینگ پاکستانی میں اگر توقع کروں تو میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جی میں جب تک استعفیٰ دیتا ہوں یا جب تک وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹتا ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہٹتے ہیں جب تک ہمارے خلاف انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی اور اپنی پارٹی سے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دے. یہ توقع، یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے، یہ مورالٹی کا تقاضا ہے. آئس لینڈ کے وزیر اعظم کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس نے جو ہے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا مشورہ دے دیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے پارلیمنٹ کو تحلیل کریں. مجھے ایک منٹ ابھی کسی بھی وقت پرائم منسٹر آف پاکستان آ جائیں گے. مجھے ایک منٹ اسد عمر صاحب، ایک تو یہ پھر وہی والا جو ہے راگ وہی والی بات کر رہے ہیں دوبارہ سے یہ نہال ہاشمی صاحب کہ یہ ان حالات میں جب وہ جلا وطن تھے تو تب یہ سارا ان کو کاروبار کرنا پڑا ملک سے باہر، ورنہ وہ کبھی بھی نہیں کرتے. حالانکہ یہ کمپنیاں، یہ پراپرٹیز یہ ان کے پاس 90s سے ہیں جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، جب وہ اپوزیشن میں تھے. ایک تو یہ مدعا ذرا تھوڑا سا اس کو آپ ایکسپلین کر دیں، اور دوسری ایک چیز اور سر، پرائم منسٹر سے اب کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وہ آ رہے ہیں خطاب کرنے کے لیے، لوگ کیا امید رکھیں سر؟ دوسرے والے سوال کا میں پہلے اگر جواب دے دوں تو امید تو ظاہر ہے یہی ہوگی جس طرح بلوچ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا ایک الزام آیا ہے اور وہ کسی پاکستان کے سیاسی لیڈر کی طرف سے نہیں آیا، وہ کسی اخبار نویس کی طرف سے، صحافی اینکر کی طرف سے نہیں آیا. ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن وہاں سے نیوز نکلی اور دنیا کے جو بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اس کو دیکھ کے پرکھ کے اور اس کے بعد یہ چھاپا ہے. تو اس کے بعد انصاف کا تقاضا تو یہی بنتا ہے. ظاہر ہے ایف آئی اے ان کے نیچے ہے، دوسرے تحقیقاتی ادارے ان کے نیچے ہیں، تو یہ بڑا مشکل ہوگا ان کو لوگوں کو مطمئن کرنا کہ ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے ان کے ہوتے ہوئے. کہیں گے کیا وہ ہمیں پتہ چل جائے گا، ابھی تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے. جہاں تک پہلا آپ کا سوال ہے کہ جی اس کے اندر مسئلہ یہ ہے
کہ 1993 میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو پہلی کمپنی بنائی گئی, دوسری کمپنی وہاں پہ بنائی گئی جس وقت وہ لیڈر آف اپوزیشن تھے. 1998 کی حدیبیہ پیپر مل کا جو التوفیق بینک نے جو ان کے اوپر کیس کیا ہوا تھا کہ اپنے قرضے واپس نہیں کیے, اس کی ماسٹر کی ڈگری پڑھ لیں, اس ڈگری کے اندر ان پراپرٹیز کی لسٹ بھی اٹیچ کی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور عباس شریف اس کے اندر رسپونڈنٹس ہیں, اور ان کی پراپرٹیز جو ساتھ لسٹ دی ہوئی ہے لندن کے کورٹ کے اندر, اس میں یہ پراپرٹیز لسٹڈ ہیں. تو ان پراپرٹیز کا حسین نواز صاحب نے جو بہت I'm sure بڑی زبردست کاروبار کیا ہوگا سعودی عربیہ میں اسٹیل مل کا, اس سے اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. جس وقت یہ کمپنیز بنائی گئی اس وقت شاید 17 یا 18 سال کے تھے حسین نواز صاحب. تو یہ اس کے ذمہ دار, اس کے جواب دینے کے ان کے بیٹے نہیں ہیں, ان کی بیٹی نہیں ہے, وہ وزیر اعظم خود ہے. اور اس کے لیے جو ظاہرہ سوال پوچھے جائیں گے کہ یہ وہی وقت ہے کہ 1993, 94, 95 کا آپ کو پتا ہے ٹیکس ریٹرن میں 477 روپے ٹوٹل ٹیکس دیا تھا میاں صاحب نے, تو ظاہر آمدنی کو خاص نہیں ہو رہی تھی. کمپنیز کے ان کے ریٹرن اس وقت دیکھ لیں تو اس میں لاسز ہو رہے تھے. تو یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ پھر اچھا اگر پیسہ آ گیا آپ کے پاس تو وہ بتا دیجئے کہ جہاں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپروول لیا گیا اور اس کو باہر انویسٹمنٹ کے لیے, وہ اپروول آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا. پھر اگر آپ کے اثاثے باہر کریٹ ہو گئے تھے تو وہ ٹیکس ریٹرن کے اندر شو کرنے ہوتے ہیں, گوشواروں کے اندر شو کرنے ہوتے ہیں, وہاں پہ آپ کو نہیں نظر آئیں گے. اور آخری چیز یہ کہ الیکشن جب آپ لڑتے ہیں تو الیکشن میں آپ کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے پڑتے ہیں, وہاں پر کہیں نہیں نظر آ رہے. تو ایک نہیں بلکہ کئی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی بھی یہاں پہ, اور وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, وہ پاکستان کے 3 دفعہ بننے والے وزیر اعظم ہے جو ایک بہت معزز کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ظاہر پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, میں لیکن اس میں ایک اچھی چیز پتہ کہ اسد عمر صاحب آپ کے آنے سے پہلے ابھی میں بریک پہ جا رہا ہوں, لیکن نہال ہاشمی صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی شریف فیملی کے ہم کوئی ترجمان نہیں ہیں, آپ میرے سے ان کی فیملی کا سوال نہ کریں, حسین نواز کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ یہاں کنفرم کر دوں کہ پرویز رشید صاحب وزیر اطلاعات پاکستان جو ہیں وہ کل انہی کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اور ان کے بارے میں بار بار میاں صاحب کے صاحبزادوں کے بارے میں, ان کی صاحبزادی کے بارے میں, ان کی پراپرٹی کے بارے میں بار بار کلیریفیکیشن دے رہے تھے. تو یہ طرح جو ہے یہ ان کی اپنی جماعت کے وزیر اطلاعات نے ڈالی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب, جب یہ ایشو اٹھا تو اس کے بعد اب ساری دنیا میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کئی ملکوں میں تحقیقات ہو رہی ہیں, بھارت نے بھی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا ہے, اور جس کو پجامہ لیگ کہہ رہے تھے اب پرائم منسٹر اس پہ خطاب کرنے آ گئے ہیں. یعنی اب اس کی امپورٹنس کم سے کم آپ کے سامنے بھی آ گئی اور اسٹیبلش بھی ہو گئی. سر, ساری دنیا اس پہ تحقیقات کرے, ساری دنیا اس کے اوپر کام کرے, اور ہمارے وزیر اطلاعات ہیں اور آ کے کہیں عمران خان معافی مانگ لے, یعنی یہ سر کوئی اس کا جواب تو نہیں ہے نا سر؟ اس کا جواب تو اس طرح ہونا چاہیے جیسے آپ پرائم منسٹر آ رہے ہیں. حضور بات یہ ہے کہ عمران خان بھی جہالت کی باتیں کرتے ہیں, اور آج اسد عمر صاحب نے جاہلوں والا سوال کر دیا کہ بھائی عمران خان سے یہ پوچھے کہ حسین نواز کا کیا لینا دینا اور ہماری حکومت کا کیا لینا دینا ہے, اور عجیب و غریب بات کر رہے ہیں. وہ اگر ایسا ہے تو وہ انگلینڈ میں جا کے بات کریں. بات یہ کوئی سٹے کا گیم کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا, یہ تو بات ہو رہی ہے حسین نواز کی سرمایہ. اور پھر دوسری بات, یہ کہاں سے ثبوت مل گیا کہ چوری کا مال یہاں سے گیا یا لوٹا ہوا مال گیا ہے؟ یہ حق کس نے دے دیا کہ کسی آدمی پہ یہ الزام لگایا جا سکے کہ یہ مال کیسے گیا, کہاں سے گیا, جب ایک آدمی جو مدعی ہے وہ خود آ کے کہہ رہا ہے کہ میں کس ذریعے سے پیسے یہاں سے لے کے گیا. سعودی عرب سے وہ جب پیسے لے کے جاتے ہیں, انگلینڈ میں وہ پیسے لے کے جاتے ہیں سر, لیکن وہ 2006 اور 2007 میں لے کر جاتے ہیں نا سر. 92 میں انہوں نے 92 میں انہوں نے, اور جو آپ نے کہا وہ بات آپ نے مس انڈرسٹینڈ کیا. انہوں نے کہا تھا جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا بیرسٹری, اس زمانے میں جو ہمارے لیے پیسے آ رہے تھے اس پیسے کی بات کی. یہاں سے ایک ایویڈنس دکھا دیا جائے کہ یہ پیسے لے کے گئے ہوں اور چوری کے پیسے. دیکھیں, ایک تو یہ بات بتا دوں کہ یہ کوئی اسمگلر نہیں رہے, پاکستان کے صنعت کار رہے. ان کے دادا محمد شریف صاحب پاکستان کے 22 خاندانوں میں سے, سر بہت پیسے ہوں گے ان کے پاس سر, اللہ تعالیٰ ان کو اور پیسے دے, لیکن سوال یہ کہ پیسے باہر کیسے گئے؟ 1971 میں نشر آئے. اب میرے دوست نے کہا ریزائن کر دو, 90 کی دہائی میں پیسے باہر کیسے گئے سر؟ پاسپورٹ اپنا برطانیہ کا چھوڑ کے پاکستان آ جائے تو ہم مان جائیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اگر وہ برطانوی پاسپورٹ تو چھوڑ نہیں سکتے, بڑی بڑی باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے. یہ کوئی سٹے کا میدان یا کرکٹ کے ٹپس تو نہیں ہے نا کہ بال ٹیمپرنگ کی کھیل ہے. اگر یہ ملک چلانے کی بات, اور آئس لینڈ کی بات, آئس لینڈ جانے, ہم پاکستان کی بات کریں, یہ کون سے نقطہ, کون سا تک لے کے آتے ہیں؟ پاکستان جب بھی ٹیک آف کرنے لگتا ہے یہ جہالت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آئس لینڈ کے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے تو نہیں ہے, پاکستان کے
होते तो सूरत उनके लिए मुख्तलिफ होती, लेकिन इमरान खान साहब को इख्तियार किसने दिया? मैं एक मिनट सलमान बलूच साहब तहकीकात अगर ऑफर कर देते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इदारे तहकीकात कर लें। किस लेवल की तहकीकात होनी चाहिए? मैं आपको बताऊं इमरान भाई के माशाल्लाह निहाल भाई बड़े सुलझे हुए आदमी है, लेकिन मुझे असद उमर साहब को मतलब ये कहना कि जाहिल वाला सवाल किया, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। असद भाई एक पार्लियामेंटेरियन है, पढ़े लिखे आदमी है, तो इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज किया जाए। लेकिन आज 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 भी मैंने हमने इमरान देखा, खान को कहा है, दानियाल अजीज साहब हैं, दानियाल अजीज साहब हैं, वो भी एक बिल्कुल रेश हो गए एयर वाई के शो में, निहाल हाशमी भाई बिल्कुल रेश हो रहे हैं। देखें, जब जस्टिफिकेशन इज नॉट प्लॉसिबल, अगर जस्टिफिकेशन नहीं है तो आप जो है रेश होकर बात करने से फायदा नहीं होगा। बात होगी तहकीकात की, आपने बात की है इमरान भाई। देखें, बात सिर्फ इतनी है, तहकीकात कौन करेगा? नेब करेगी, FIA करेगी, एंटी करप्शन करेगी, या FBR करेगा? वो सब तो जो है प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। अभी नेब ने थोड़ा सा पंजाब का रुख किया तो प्राइम मिनिस्टर ने एक तड़ी लगा दी कि जी अगर आपने जो है वो अपनी हुदूद से तजावज किया, भाई इनके तो हम जो है डोमेन ही नहीं है CPC कर देंगे। पाकिस्तान में, तो कोई ऑफेंस हो तो तहकीकात करे ना मेरे भाई। इमरान भाई, सवाल अगर बड़ा इसको सादा वापस है। करा दे, मेरी बारी है। सवाल बड़ा सादा है ना सर, निहाल हाशमी साहब जो सवाल इमरान सारे उठा रहे हैं आपसे। असद उमर साहब, मैं चाहूंगा आप भी इस पे बात कर लें, बिल्कुल खिताब आने वाला है प्राइम मिनिस्टर का, कि सवाल तो बड़ा सादा है कि 90s में जब पैसा बाहर गया और कंपनियां बनी, तो तब पैसा बाहर कैसे गया? ये सादा सवाल है। ये तो नहीं कह रहे कि चोरी का है या लूट का है या कुछ भी है, वो तरीकाकार बता दें जिससे वो बाहर गया था। जी असद उमर साहब। मुशर्रफ 10 साल इसके करता रहा, उसको नहीं मिला कुछ। हम सर ये हम तो बिल्कुल जाहिल हैं, इसीलिए तो हम पढ़े लिखे लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं। और इसका जवाब हमें चाहिए कि 1993 में वहां पे कंपनी कैसे बनाई गई, 1994 में कंपनी कैसे बनाई गई, 1998 में जिस वक्त लंदन के कोर्ट ने आपको मजबूर किया कि आप डिफॉल्टर हैं, $32.5 मिलियन को वापस करें, तो वो पैसा आपने कैसे दिया? वहां पर लंदन के कोर्ट के अंदर आपकी यही प्रॉपर्टीज जिसको आप कह रहे हैं 2006 में खरीदी गई, वो 1998 में कोर्ट कैसे आपकी बोल रहा था? उनके दादा माशाल्लाह बड़े कामयाब बिजनेसमैन थे, हमें भी बड़ा फख्र है उनके ऊपर के बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन थे, और उनके बेटे जो हैं हुसैन नवाज साहब, वो बड़े कामयाब बिजनेसमैन है, बड़ी हमें खुशी है, पाकिस्तानी है, कामयाब कारोबार करे। लेकिन हम तो ना उनके दादा के कामयाब बिजनेसमैन होने पे सवाल उठा रहे हैं, ना बेटे के कामयाब बिजनेसमैन पे होने। हम तो कह रहे हैं कि कानून के तकाजे हैं। कानून कहता है कि पैसा अगर पाकिस्तान से बाहर ले जाया जाएगा तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेके जाएगा, वो इजाजतनामा दिखा दीजिए। कानून ये कहता है कि अगर आप अपने टैक्स रिटर्न के अंदर सिर्फ 470 रुपए दिखा रहे हैं और अरबों रुपए मुल्क से बाहर दिखा रहे हैं, तो उसका जवाब बता दीजिए, या आप टैक्स ठीक नहीं दे रहे या पैसा गलत बाहर ले जा रहे हैं। कानून ये कहता है कि अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो उसमें अपने बीवी बच्चों के असासे डिक्लेयर करने, तो वहां पे इलेक्शन में आप अपने रिटर्न में असासे दिखा दीजिए जो आपने अपने या अपनी बीवी बच्चों के नाम पर दिखाए। कानून ये पूछता है कि अगर मरियम नवाज खुद ऑन एयर आके कहती हैं कि मेरा और मेरे भाइयों के कोई असासे बाहर नहीं है, और उसके बाद असासे डिक्लेयर हो जाते हैं, तो उसकी वजह बता दीजिए। आखिरी चीज में कि ये जिस कल से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये रिपोर्ट जो है वो इमरान खान ने शाये की है, भाई ये रिपोर्ट जो है वो दुनिया की 100 बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एसोसिएशंस ने शाया की है, और वो लॉ फर्म जिससे मियां साहब और उनके बच्चे ये कंपनीज खुलवा रहे थे, उनकी दस्तावेजात है। ये ना तहरीक इंसाफ ने शाया की है, न ये इमरान खान ने शाया की है। तो आप जरूर, इमरान खान आपके सियासी हरीफ है, असद उमर हरीफ है, बिल्कुल हमें तनकीद का निशाना बनाए, लेकिन जवाब आपने हमारे सवालात का नहीं देना, जवाब आपने उन दस्तावेजात का और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो दुनिया के बेहतरीन जर्नलिस्ट है उनका जवाब देना है। ठीक है, लेकिन एक चीज है ना, जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं तो फिर आपके मामलात आम पाकिस्तानी से ज्यादा क्लियर होने चाहिए। आपका पैसा छुपी हुई कंपनी में नहीं होना चाहिए, ओपन कंपनी में होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों का, ताकि जब कोई देखना चाहे, पूछना चाहे तो पता चल जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप रहे और आप एक ऐसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं या एक ऐसी कंपनी बना रहे हैं जो खुफिया है, जिसमें यह पता नहीं हो सकता कितना पैसा है, किसका पैसा है, कब से पैसा आया है, और उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो आप ओन कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, तो फिर ये मामलात मशकूक हो जाते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। क्या ऑफ शोर कंपनी बनाना वजीर आजम पाकिस्तान के लिए ये जस्टिफाइड है इखलाकी लिहाज से भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होने की हैसियत से भी? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सुन रहे थे। उन्होंने अपने पूरे खानदान के कारोबारी सिस्टम को आज सारी कौम को समझाया, उन्होंने कि कब कब हम क्या क्या करते रहे कारोबार में, हमने कौन कौन सी मुश्किलात देखी हैं, और फाइनली उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज पे मैं एक रुकनी कमीशन जो है वो कायम कर रहा हूं। असद उमर साहब,
یہ مبارکباد دی جائے آپ کو, آپ مطمئن ہیں اب آپ کے پرائم منسٹر نے تحقیقاتی کمیشن تو بنا دیا سر؟ سر پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود بھی ظاہر نوٹ کیا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا, اور شاید اس لیے نہیں دیا کہ جواب ہے کوئی نہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ یہاں پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں. سر میں پھر یاد دلاؤں گا عوام کو, یہ الزام یہاں نہیں لگ رہے ہیں, یہ بین الاقوامی اداروں سے آئے ہیں جس کا میاں صاحب جواب دینے سے انکاری ہے. ایک سنگل ریٹائرڈ جج پہ مشتمل کمیشن, یہ تو کام سے بھاگنے والی بات ہے. پاکستان کے تحقیقاتی ادارے ہیں, ان کو بھی اس کے اندر کام کرنا چاہیے. پاکستان کی عدلیہ جو ہے یہ اس کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, پاکستان کے الیکشن کمیشن کے لیے بھی یہ چیلنج ہے. تو یہ ایک رکنی ریٹائرڈ جج پہ مبنی میرے خیال میں قوم میں کوئی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوگا. اور وزیر اعظم کو یہ کہنا کہ جس کو سوال پوچھنے اور جا کے ثابت کرو وہاں پہ, وزیر اعظم صاحب ثابت آپ نے کرنا ہے کہ یہ تمام جو آپ کے خلاف شواہد اکٹھے ہو گئے کہ آپ ان الزامات پہ بری ہوتے ہیں یا واقعی میں آپ اس کے مجرم ہیں. نہیں, اب آف شور کمپنیز کا تو میاں صاحب نے نام ہی نہیں لیا, انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ باہر کمپنیاں کیسے بنی اور وہ الزامات ان پہ کیوں آ رہے ہیں. انہوں نے وہی بات کر رہے ہیں نہ کہ یہ بتایا کہ 1993-94 میں 93-94 انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بڑے محنتی تھے. 93-94 کا ذکر نہیں ہے, وہ کہتے ہیں میں کبھی ڈیفالٹر نہیں ہوا, حالانکہ کورٹ ڈاکیومنٹڈ ڈیسیجن التوفیق کا پوری ڈگری دی ہوئی ہے. $32.5 ملین کے ڈیفالٹر تھے, پیسہ دینا پڑا. اس کے بعد اس نیشنل بینک اور پورے کنزورشیم کے 10 سال سے زیادہ ڈیفالٹر رہے. 2012 میں سلمان بٹ نے ان کی پیروی کرتے ہوئے خود کہا کہ جی ہم تو اثاثے اپنے دینے کو تیار ہیں, پیسے واپس دینے. میں پی ٹی آئی کا موقف, یعنی آپ اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں وزیر اعظم کے اس قدم پہ بھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ریٹائر جج جو ہیں سپریم کورٹ کے, ان کے اوپر ایک کمیشن میں بنا رہا ہوں, آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں سر بالکل مطمئن نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس شواہد ہے تو جا کے ان کے پاس جمع کرائیں. ٹھیک جی, ایم کیو ایم میرے ساتھ سلمان بلوچ صاحب, جی فرمائیے. جی عمران صاحب, اس خطاب میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. جو پچھلے کچھ 15 دن پہلے بھی ہوا تھا وہ بھی اسی طرح خطاب تھا, اور نہ آف شور کمپنی کا ذکر کیا گیا, نہ منی لانڈرنگ کے پیسے کا ذکر کیا گیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ ہمارے ابا نے وہاں جا کے مل بنائی.